نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث ہے کتاب الفتن میں، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم اعظم اجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم، کہ وہ مومن کہ جو لوگوں سے ملتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے، وہ اجر میں اس مومن سے بڑھ کر ہے کہ جو لوگوں سے نہیں ملتا اور ان کی تکالیف پہ صبر نہیں کرتا۔ اس سے مراد یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنی زندگیوں میں اپنے اپنے دائروں میں انسان بہت آسانی سے زندگی گزارتا ہے، اپنے گھر میں چند لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا پڑتا ہے تو اپنے آپ کو محدود کر لیتا ہے کہ اس میں بہت پرسکون ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، چھوٹی موٹی پریشانی گھر کی ہی ہے، زیادہ سے زیادہ بچوں کی برداشت ہو جائے گی، لیکن باہر والوں سے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کر کے رکھتا ہے، محلے والوں سے ملتا نہیں ہے، دوست احباب بنائے ہوئے نہیں ہیں بھی اکا دکا بس۔ تو عمومی مزاج یہ ہے کہ نہ لوگوں سے ملو، نہ ان کی باتیں سننا پڑے، کوئی ٹیڑھی میڑھی بات کر دیتا ہے، کوئی اذیت دیتا ہے، کوئی اور جملہ کہہ دیتا ہے، کسی کے انداز سے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان مختلف ہوتا ہے اور ہر ایک ہمارے مزاج کو جانتا نہیں، ہمیں ان کے انداز گفتگو سے، ان کے رہن سہن سے، ان کی باتوں سے، اور بعض اوقات ان کی طرف سے باقاعدہ تکلیف پہنچتی ہے ان کے رویوں سے۔ تو انسان چاہتا ہی ہے کہ ایسی صورت میں ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائے، قطع تعلق نہ بھی کرے، سلام دعا کی حد تک بس بات رکھے، لیکن ملے جلے نہیں، زیادہ ان میں مخالطت نہ ہو، زیادہ ان سے مکسنگ نہ ہو، تو تم بھی ہو آرام سے اور ہم بھی آرام سے والی کیفیت ہو۔ اور اس کی کل وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل میں لوگوں کے لیے معاف کرنے یا وسعت کا جذبہ کم ہوتا ہے، یا ایسا نہ بھی ہو تو کم از کم یہ ہوتا ہے کہ کیا ملنا جلنا، اس وجہ سے بلا وجہ دل ہی خراب ہوگا، ایسے لوگوں سے کیا ملے، چھوڑو۔ تو ظاہری بات ہے اس کو اب اذیت نہیں ہو رہی، کسی سے مل کے تکلیف نہیں پہنچ رہی، جب مل ہی نہیں رہا تو چونکہ اس کو تکلیف نہیں پہنچ رہی، اس تکلیف پہ صبر نہیں کر رہا، اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے جو صبر کا اجر ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، ڈٹ کے رہتے ہیں، ان کو بے حساب اجر ملتا ہے۔ تو جو اپنے اپنے دائروں میں رہے گا، تو اس سے اس بات کی نفی ہوتی ہے کہ انسان اپنی ذاتی زندگیوں میں بالکل ہی تنہا رہا کرے۔ اس میں دوسری طرف بھی ذہن میں رہے کہ بہت زیادہ ملنے کے نتیجے میں اگر دینی نقصان ہو رہا ہو تو اس سے، اس مخالطت سے، اس اجتماع سے، اتنا زیادہ ملنے سے وہاں پہ بھی منع فرمایا ہے، اس لیے کہ حکم فرمایا کہ ایسے لوگوں میں نہ اٹھو بیٹھو کہ جن کی مجلسوں میں بیٹھ کر تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ۔ تو ہمارا مزاج کیا ہے؟ اپنے ان دوستوں سے ملتے ہیں جن سے ہمارا دل ملتا ہے، انہی سے دوستیاں رکھتے ہیں، انہی لوگوں سے ملتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی سسرالی ہوں یا اپنی طرف کے ہوں، انہی لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں کہ جن سے ہمیں قلبی تعلق ہوتا ہے، یا ان کی بہت ساری چیزیں ہم سے ملتی جلتی ہیں، ایک ہی طرح کے کام، ایک ہی طرح کی باتیں، اچھا اچھا ملے، اچھا اچھا فارغ ہو کے نکل گئے، اور تسلی ہوتی، بہت خوش ہوتے کہ بہت اچھا وقت گزرا۔ یعنی ہم کوئی منفی بات یا ایسے لوگوں کی کوئی بات اس لیے سننا نہیں چاہتے کہ ہمیں خود تکلیف ہوتی ہے ان کے طور سے اور طریقے سے، انداز سے۔ ایسے لوگوں کی باتیں سن کے تکلیف جو ہو تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہ بہت زیادہ ہر وقت ملے اور ہر وقت پریشانی میں رہے اور جان بوجھ کے ڈھونڈے ایسے لوگ، نہیں، وہ خود بخود ایک جو نیچرل ملنا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی راہب بن جانے کی اجازت نہیں ہے، مسجد میں جا کے بیٹھ جانے کی اجازت نہیں ہے کہ بس وہاں سے نکل ہی نہیں رہے، کوئی اور کام ہی نہیں، نہ لوگوں کو برت رہے ہیں، نہ لوگوں کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہیں۔
ہر ایک کے بارے میں بدگمانی ہے، اگر نیک ہے تو یہ بدگمانی ہے کہ وہ سارے برے ہیں اور ہم ہی سب سے اچھے ہیں، تو کیا کسی سے ملیں؟ اپنے بارے میں ہے کہ ہم بہت ٹھیک ہیں، باقی سب خراب ہے، تو تبھی تو نہیں ملتے، ہر ایک برا ہے جبھی ان سے نہیں ملتے۔ تو اس طرح اپنے آپ کو تنہا کر لینا اور لوگوں سے نہ ملنا اور اس طرح اپنی زندگی میں مطمئن رہنا، یہ درست نہیں ہے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں جو ملتا ہے کہ انہوں نے کچھ وقت اپنے آپ کو تنہا کر لیا اور لوگوں سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں، عبادات میں ہیں، تو وہاں وجہ دوسری ہوتی ہے، وہاں وجہ لوگوں کی چڑ، پریشانی، نفرت، دل میں یہ نہیں ہوتا کہ ان سے ہمیں اذیت تکلیف پہنچے گی، بلکہ اس وقت ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعلق پیدا ہو جائے۔ جیسے رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے، تو نہ کسی سے ملاقات، نہ بات چیت، نہ کوئی اور چیز، تو وہ وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ہمیں کوئی کسی سے تکلیف پہنچ جائے گی تو اس پر ہم صبر کریں، بلکہ وہ یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا ایک فوکس اس وقت چاہتے ہیں، ڈسٹریکشن نہ ہو، کسی اور کام میں نہیں لگنا، اس وقت تعلیم مکمل کرنی ہے مثلا۔ تو اب ظاہر بات ہے کوئی شخص میڈیکل پڑھ رہا ہے، 6 سال، 8 سال، 4 سال عالم کا کورس کر رہا ہے، تو وہ اپنا فوکس اسی طرف رکھے گا، اس میں اس کا جانا آنا، ملنا وغیرہ کم ہوگا، وہ الگ بات ہے۔ تو وہاں وجہ نہ ملنے کی، لوگوں کی اذیت سے بچنا نہیں ہے۔ یہ اذیت سے مراد ہے نیچرل ڈے ٹو ڈے ہمارے ڈسکشن، عام ملاقاتیں اور بات چیت، چلنا پھرنا، آنا جانا، برتنا ایک دوسرے کو، دعوتوں میں، کھانے میں آنا جانا، ایسا جو نارمل لوگ کرتے ہیں، گھر والوں سے، دوستوں احباب سے، محلے والوں سے، رشتہ داروں سے، تو اس میں ہم کسی سے ملے ہی نہ صرف اس بنیاد پر، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ صرف اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ حرام اور گناہ کی بات ہوگی، بلکہ یہ ہوگا کہ وہ اجر میں کم ہو جائے گا اس کے مقابلے میں کہ جو جاتا ہے، ملتا ہے، ہر ایک کی تکلیف بھی سہتا ہے اور ان کی خدمت بھی کر پاتا ہے اسی بہانے، کبھی کوئی اچھی بات بھی ان کو کہہ دیتا ہے، کبھی ان کے ساتھ برتنے کی وجہ سے، اس کے کسی اچھے رویے سے ان میں تبدیلی بھی آ جایا کرتی ہے، تو وہ لوگوں میں گھلا ملا رہتا ہے، بشرطے کہ لوگوں میں گھلنے ملنے سے اس کے اپنے ایمان کا نقصان نہ ہوتا ہو۔ ایسے لوگوں میں ملتا ہے کہ جن میں اس کے لیے آسانی اس طور پر ہو کہ آخرت کے کام آسان ہوتے ہوں، وہاں ٹھیک ہے، اور وہاں اذیت بھی تھوڑی کم ہی ہوگی، اور اگر ہو بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب ایک جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ طلبہ ہی میں ایسا کوئی طالب علم ہے کہ جو مستقل ٹیڑھے میڑھے سوال کرتا ہے یا بالکل بے تکے سوال کرتا ہے، اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ کیا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے، تو باقی طلبہ کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ اتنا سادہ سا سوال کیوں کر لیا، اس میں وقت بلا وجہ ضائع ہوا، ہی تو پہلے سے معلوم تھا، پہلے بھی بتایا تھا، بار بار یہ پوچھتے۔ تو ایسی مشقت، تکلیف جو دوسروں سے آتی ہے، بعض اوقات مجموع میں بھی آج کل جو یہ مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں واٹس ایپ وغیرہ پہ، تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات سوالات لوگوں کے بڑے سادہ سے آ جاتے ہیں اور دوسرے آدمی کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیا عجیب بات ہے، ہمیں تو پتہ ہے، ہر ایک مسلمان کو پتہ ہی ہوتا ہے، ہم سے کیوں، میں تو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے تھا، یہ کون سی ایسی بات ہے۔ تو دل میں ایک تنگی جو ہوتی ہے، تو کہتے ہیں یار بہت میسیجز آتے ہیں، بہت پوچھتے ہیں لوگ، بہت وقت برباد ہوتا ہے، کیا ہے یار، مشکل ہے، جان چھوڑاؤ، تو کٹ گئے۔ تو یہ نیت نہیں ہونی چاہیے لوگوں سے کٹنے کی کہ مجھے ذاتی طور پر ان سے اذیت پہنچ رہی ہے، وہ چاہتے نہیں ہے، وہ دے نہیں رہے ہیں، ایسا نہیں کہ لوگوں کے پاس جائیں، جا کے ڈھونڈنے جو اذیت دیتا ہے اس کو دیر کے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ایک نیچرل وے میں جب لوگوں سے ملاقات ہو، اس میں تکلیف آئے، اس پر صبر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو زیادہ اجر ہوگا بجائے اس کے جو لوگوں سے قطع تعلق کر کے کنارہ کش ہو جائے۔ اللہ میں سمجھ و شعور عطا فرمائے۔